السلام علیکم، میں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، اطلاع یہ ملی ہے کہ پاکستان کے 2 صوبوں کے جو پولیس سربراہان ہیں وہ انتہائی خوف و ہراس میں ہیں، اور اسی خوف و ہراس کے ماحول میں جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ان تمام تر صورتحال سے واقف کار ایک پولیس افسر نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی شرط پر یہ اطلاع دی ہے کہ جس میں سے ایک جو آئی جی ہے ان کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے اور دوسرے کا تعلق جو ہے سندھ پولیس سے ہے، اور دونوں اتفاق سے جو ہے وہ ہم زبان بتائے جاتے ہیں۔ دونوں کی جو ہے اس وقت ذہنی کیفیت جو ہے وہ ایک ہی طرح سے ہے، دونوں جو ہے اس وقت جو ہے خوف زدہ ہیں۔ اس سلسلے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آئی جی سندھ جو ہے ان کی جو خوف کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس وقت شکارپور کے کچھے کے علاقے میں جو آپریشن ڈاکوؤں کے خلاف چل رہا ہے ان کی وجہ وہ آپریشن بتائی جاتی ہے، اور آپریشن کا رخ موڑنے یا ان کے جو کمانڈروں کی جو ہے دوران آپریشن تبدیلی جو ہے اس میں بھی جو ہے سب سے جو بڑا یا مرکزی کردار خود سندھ پولیس کے سربراہ مشتاق مہر کا تھا۔ اس سلسلے میں جو لوگ ان تمام صورتحال کو قریب سے دیکھ رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس جگہ کچھے کے علاقے میں یعنی کہ گڑھی تیغو میں جو ڈاکوؤں کے خلاف یہ آپریشن شروع کیا گیا تھا وہ اس گڑھی تیغو کے بالکل ملحقہ جو ہے ایک چک شہر ہے۔ یہ چک شہر وہی شہر ہے جو کہ مشتاق مہر کا آبائی وطن، ان کا جو بچپن اسی علاقے میں گزرا ہے، یہ ان کا علاقہ ہے جہاں ان کے خاندان کے ابھی بھی 200 سے زائد گھرانے وہاں پر ابھی آباد ہے، جس میں اس کے چچا، بھائی، بہنیں، ماموں اور دوسرے جو ننیال وغیرہ اس کے تقریباً تمام کے تمام لوگ جو ہے اس چک شہر میں آباد ہیں، جو کہ اس وقت جو ہے وہ خود آئی جی سندھ کی جانب دیکھ رہے ہیں کہ اگر آئی جی سندھ نے کوئی بھی ایسا غلط قدم اٹھایا تو وہ پورا کا پورا چک شہر جو ہے وہ ان ڈاکوؤں کے گولیوں کے زد میں آ جائے گا۔ وہ ان تمام تر صورتحال کا ادراک خود آئی جی سندھ مشتاق مہر کو ہے، اس لیے جو ہے وہ اس پورے کے پورے آپریشن میں کسی بھی طریقے سے جو ہے دلچسپی نہیں لے رہے تھے، اور اسی وجہ سے جو ہے انہوں نے کہا یہ جاتا ہے کہ جو سٹنگ 2 منسٹر تھے ان کے تحفظات کا سہارا لیتے ہوئے جو ہے فوری طور پر اسی وقت جو ہے جو اس آپریشن کو کمانڈ کر رہے تھے شکارپور کے جو ایس ایس پی تھے کیپٹن امیر سعود مقصی، اور خود لاڑکانہ کے جو ڈی آئی جی تھے ناصر آفتاب کو انہوں نے تبدیل کرا دی، تو انہوں نے تو ایک طریقے سے جو ہے خود جو ہے آر پی او سکھر جو ہے ڈاکٹر کامران فضل کو بھی تبدیل کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ان کا داؤ یا ان کا حربہ ان پر نہیں چل سکا۔ لیکن اصل جو ان کے خوف کی وجہ ہے وہ خوف کی وجہ جو ہے صرف یہ ہے کہ جہاں آپریشن ہو رہا ہے اس کے بالکل قریب ان کا چک شہر آباد ہے، اور چک شہر میں ان کے خاندان کے جو ہے تقریباً 200 سے زائد گھرانے اس وقت بھی رہائش پذیر ہیں، اور خود آئی جی کو بھی اس بات کا خدشہ، اس بات کا ڈر ہے کہ اگر انہوں نے جو ہے اس گڑھی تیغو کے جو ڈاکو ہیں ان کے خلاف سخت ترین قسم کا آپریشن کیا تو پھر اس کے نتائج جو ہے اس کے اپنے خاندان کے لیے بڑے ہی سنگین برآمد ہوں گے۔ اسی وجہ سے جو ہے وہ خوف زدہ ہیں، اور اسی خوف کی وجہ سے جو ہے وہ انہوں نے جو ہے آپریشن کا رخ کسی نہ کسی طریقے سے موڑ لیا، اور اب آپریشن جو ہے اس طریقے سے یا اس انداز سے نہیں چل رہا ہے کہ جس انداز سے اس کو شروع کیا گیا ہے۔ اب میں نے انکشافات کیے ہیں، اگر میرے اس انکشافات پر کہ جو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بھئی آئی جی جو ہے مشتاق مہر جو ہے وہ ڈاکوؤں کے ممکنہ رد عمل سے جو ہے خوفزدہ ہیں، اگر انہیں میرے اس انکشاف پر کوئی اعتراض ہے تو میرا پلیٹ فارم جو ہے وہ ان کے لیے حاضر ہے، وہ آ کے اپنا موقف بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کچھ اور حقیقت ہے وہ خود یا پھر ان کا جو کوئی ترجمان ہے وہ آ کے جو ہے وہ ہمارے اس پلیٹ فارم کو استعمال کر کے جو ہے وہ آئی جی کا جو ہے موقف ہمارے ویور کے سامنے بیان کر سکتے ہیں۔ اگر انہوں نے حسب روایت رابطہ نہیں کیا تو پھر میں یہی سمجھوں گا کہ جو کچھ میرے پاس معلومات ہے اس تمام تر واقعے سے متعلق جو میں نے ابھی شیئر کی ہے وہ معلومات جو ہے وہ حقائق سے مطابقت رکھتی ہے۔ اب یہ شکارپور کے جو آپریشن ہے کچھ اور اس کے بارے میں اطلاع یہ ملی ہے کہ اب کچھ جدید قسم کی بختر بند گاڑیوں کا بھی بندوبست وہ کر رہے ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ اس کچھے کا جو علاقہ ہے جو 4 مختلف ڈسٹرکٹ اس کو ٹچ ہو رہے ہیں، یعنی کہ خیرپور، سکھر اور کشمور اور جو
لاڑکانہ کا جو علاقہ ہے وہاں پر جو ہے ان کی پولیس جو ہے انہوں نے ناکہ کر دیا ہے، وہ علاقے سیل کر دیے تاکہ ڈاکو جو ہے وہ اس کچے کے علاقے سے باہر نہ نکل سکے۔ اور 3 ہفتے کا سارا گیم ہے، 3 ہفتے کے اندر جو ہے جتنی ان کے پاس خوراک ہوگی وہ خوراک ختم ہو جائے گی۔ اس دوران جو 3 ہفتے میں عرصے میں جو ہے پولیس کی جانب سے بھی اکا دکا فائرنگ کا سلسلہ چلے گا تاکہ وہاں سے ڈاکو بھی جوابی کارروائی فائرنگ کریں، ان کا گولہ بارود جو ہے اس طرح اس 3 ہفتوں کے دوران جہاں گولہ بارود اور خوراک کا خاتمہ ہو، جس کے بعد وہ دل برداشتہ یا غصے میں جو ہے وہ باہر نکلیں گے اپنی کمین گاہ سے، اور اس طریقے سے یا تو وہ مڈبیر میں مارے جائیں گے یا زخمی ہو کے پکڑے جائیں گے۔ یہ ان کی حکمت عملی ہے، اور یہ حکمت عملی کہا جاتا ہے کہ یہ تبدیلی جو ہے خود آئی جی سندھ مشتاق مہر نے کروائی تاکہ یہ ایک گرما گرمی نہ اور فوری کوئی ری ایکشن ایسا نہ ہو کہ جس سے چک شیر کے جو اس کے رشتہ دار ہیں ان پر کوئی آفت یا کوئی مصیبت آ جائے۔ اب دوسری جانب جو میں نے ذکر کیا خیبر پختونخوا کے آئی جی ڈاکٹر ثناء اللہ کے کہ وہ خوف زدہ ہے، ان کے خوف کی کیا وجہ ہے؟ ان کی خوف کی بظاہر تو یہ میں کہہ چکا ہوں کہ وہ اس وقت جو ہے پچھلے 15 روز سے جو ہے وہ کراچی میں ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی جو اہلیہ ہے ان کو کرونا ہو چکا تھا اور وہ جو ہے کرنطینیا میں ہے، اور وہ ایک طریقے سے ان کی دیکھ بھال یا عیادت کے لیے جو ہے وہ کراچی میں ہیں۔ پچھلے 2 ہفتوں سے ہیں، اور 2 ہفتوں کے درمیان جو ہے وہ 1 یا 2 بار جو ہے وہ خیبر پختونخوا گئے ہیں اپنے وجود کا احساس دلانے کے لیے، لیکن وہ فزیکلی جو ہے پچھلے 2 ہفتوں سے کراچی میں ہے۔ اب میں نے کیوں کہا کہ وہ بھی خوف زدہ ہیں، تو خوف زدہ ہونے کی جو سب سے بڑی وجہ ہمارے سامنے ہمارے نمائندوں کے ذریعے خود آئی، اور خود خیبر پختونخوا کے ایک پولیس افسر کے زبانی جو معلوم ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جو مومن ایجنسی میں جو پولیس کی جو ہڑتال تھی، اور وہ ہڑتال میں جو مطالبے ہوئے تھے کہ اگر جو یہ غیر مقامی لوگوں کو آئی جی خیبر پختونخوا نے وہاں بھیجا ہے جس کی تعداد 100 سے زائد تھی، اگر انہیں وہاں سے 48 گھنٹوں کے اندر نہیں نکالا گیا تو پھر کوئی بھی ناخوشگوار واقعہ اگر رونما ہوتا ہے تو اس کے ذمہ وار جو ہے خود آئی جی خیبر پختونخوا ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی اور آر پی او جو ہیں مردان جو ہے وہ یاسین شیخ وہ ہوں گے، جس کے بعد جو ہے وہ خوف کے مارے جو ہے انہوں نے 48 گھنٹے کا بھی انتظار نہیں کیا، بلکہ چند گھنٹوں بعد ہی جو ہے وہ آرڈر آئی جی خیبر پختونخوا نے منسوخ کر دیا، ان تمام کی جو ہے واپسی ہو گئی۔ اسی دوران جو ہے ایک اور ویڈیو جو ہے آئی جی خیبر پختونخوا کی بھی جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کے مختلف جو گروپ ہیں اس میں وائرل ہو چکی تھی۔ وہ ویڈیو جو تھی وہ ثناء اللہ عباسی کے اس دور کی تھی جب وہ کراچی میں یعنی سندھ پولیس میں جو ہے وہ ایڈیشنل آئی جی سی ٹی ٹی تھی، اور اس دوران جو ہے انہوں نے کوئی ایک ان کی بریفنگ تھی یا کوئی ان کا بیان تھا، ایک اچھا خاصا جو ہے خوف و ہراس کا ماحول جو ہے وہ خود خیبر پختونخوا کے آئی جی کے لیے بن چکا تھا، اور اس کی اطلاع خود بھی انہیں اپنے جو ان کے پی ایس او ہے ان کے ذریعے دوسرے پولیس افسروں کے ذریعے تک پہنچ چکی تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ایک خوف میں مبتلا ہونا ایک فطری امر تھا، اور اسی دوران جو ہے ان کی اہلیہ کو جو ہے وہ کرنطینیا کورونا ہو جاتا ہے، جس کے بعد وہ کرنطینی چلے تو وہ ان کی عیادت کے لیے بھی وہ کراچی اس وقت آئے ہوئے ہیں، وہ پچھلے 2 ہفتوں سے جو ہے وہ کراچی میں ہی ٹھہرے ہوئے ہیں۔ تو ان تمام صورتحال سے یہی نظر آتا ہے کہ وہ جو ہے وہ ایک خوف و ہراس میں اس وقت مبتلا ہو چکے ہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اپنا ٹرانسفر کروانے کے لیے بھی اپنا اثر رسوخ استعمال کر رہے ہیں، اور ان کی جو ترجیحات میں شامل وہ اس وقت سندھ پولیس کے آئی جی شپ کے لیے جو ہے وہ اپنی لابنگ جو ہے پی ٹی آئی کے بڑے رہنماؤں سے کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے خیبر پختونخوا کا چارج چھوڑتے ہی سندھ پولیس کے آئی جی کا چارج جو ہے وہ سنبھال لیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس وقت انہوں نے جو ہے کراچی میں ڈیرے جمائے ہوئے، اور خود کراچی میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہائی کمان سے بھی جو ہے ان کا جو ہے بالواسطہ یا براہ راست طور پر جو ہے وہ رابطہ ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اب وہ اپنی ان کوششوں میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے بھی میرا یہ پلیٹ فارم جو ہے حاضر ہے ثناء اللہ عباسی کے لیے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جو میرے پاس معلومات یہ آئی ہیں کہ وہ اس وقت خوف و ہراس میں ہیں، اگر اس میں جو ہے وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا اس میرے جو ہے اس انکشاف سے ان کو کوئی اعتراض ہے یا اس کو تسلیم نہیں کرتے تو وہ آئیں، ان کا بھی بیان جو ہے یا ان کا بھی موقف جو ہے میں من و عن جو ہے اپنے ویور کے سامنے پیش کر دوں گا۔ اس سے قبل کہ پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، اگر وہ چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کے سفر اسی طریقے سے جاری و ساری رہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ناظرین، ٹریفک پولیس میں کیا ہو رہا ہے؟
ایک ٹریفک پولیس میں ایک ایس ایس پی ہیں جو ٹریفک پولیس کے محمد احمد بیگ، جن کا اب ٹرانسفر سٹی میں ہو چکا ہے، انہوں نے جو ہے جاتے ہوئے جو ہے وہ صدر سیکشن کے ایک سیکشن افسر تھے محمد رفیق میمن کو کرپشن میں، بدعنوانی میں اور اختیارات کے ناجائز استعمال کرنے کے الزام میں انہیں سسپینڈ کر دیا تھا۔ ان کے جاتے ہی جو ہے وہ دوبارہ جو ہے گاڈ فادر کے ہاتھوں لگتے ہیں، اور گاڈ فادر جو ہے انہیں نہ صرف بحال کرتے ہیں بلکہ اس سے بھی اچھی جو پولیس چوکی ہے وہ کیا نام ہے صدر سیکشن مزار قائد پولیس سیکشن جو ہے ٹریفک کی چوکی، وہاں کا انہیں ایس او لگا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے گلستان جوہر جو ہے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ٹریفک چوکی تھی، اس کو جو ہے گزشتہ روز جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے، اور اس میں سے جو ایک نیا سیکشن جو اس وقت ٹریفک کا جو وجود میں آیا ہے اسے راشد منہاس کا نام دے دیا گیا ہے، اور راشد منہاس کا علاقہ ہی کوئی کور کرتا ہے، اور وہاں جو ہے وہ نیا جو اس کا سیکشن افسر ہے، جو ایس او ہے، اب جو اس کو پوسٹنگ کر دی گئی ہے، اس کا نام ہے نثار احمد، جو ہے اس راشد منہاس ٹریفک چوکی کے پہلے ایس او قرار دیے گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے عہدے کا چارج سنبھال لیا، اور اس طرح سے جو ہے اب پوری کراچی میں جو ہے ٹریفک کی جو پولیس چوکیاں ہیں اس کی تعداد جو ہے وہ 89 ہو چکی ہے، جبکہ گلستان جوہر کے جو آخری جو سیکشن افسر تھے، جو ایس او تھے، شبیر جو ہے انہیں، اور ان کے جو ہیڈ مورر ہیں، اور خود جو لفٹر جو انچارج، ان تینوں کو جو ہے وہ ڈی آئی جی ٹریفک اقبال دارا نے کرپشن، اختیارات کے ناجائز استعمال اور ڈبل پارکنگ اور روڈ بلاکنگ اور پتھارے وغیرہ بہت سارے الزامات کے تحت جو ہے ان تینوں کو جو ہے وہ اقبال دارا نے جو ہے وہ سسپینڈ کر دیا ہے، جبکہ ایک نئی پولیس چوکی جو ہے وہ بھی وجود میں آ چکی ہے۔ اس سے قبل کہ میں پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کر چاہتے ہیں کہ حق و صداقت کا یہ سفر اسی طریقے سے جاری و ساری ہے، تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ ابراہیم حیدری تھانے کا جو ایس ایچ او تھے عنایت اللہ مروت، وہ انہیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ایسٹ کے جو ڈی آئی جی ہیں ثاقب اسماعیل میمن، انہوں نے جو ہے کرپشن کی شکایتوں پر جو ہے وہ انہیں معطل کر دیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے علاقے میں آرگنائز جرائم، جوا، سٹھا، منشیات اور یہ گٹکا، ماوا اور دوسرا لینڈ گریبنگ کا کاروبار جو ہے وہ عروج پہ چل رہا تھا۔ اس کی شکایتیں بار بار مل رہی تھی ڈی آئی جی ایسٹ زون کو، اور ان کو بار بار تنبیہ کرنے کے باوجود جو ہے وہ راز پہ نہیں آ رہا تھا، جس پر جو ہے بالآخر جو ہے ڈی آئی جی ایسٹ جو ہے انہیں معطل کرنا پڑا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں پروگرام کی جو ہے اگلے خبر کی جانب۔ جمیل سومرو، جو کہ بلاول بھٹو کے بہت ہی قریبی بتائے جاتے ہیں، ان کے ایک طریقے سے رائٹ ہینڈ ہے، انہی کے توسط سے جو ہے وہ جو ہیں مسعود بنگش بلاول بھٹو کے قریب رہیں، اور پہلے خیرپور کے ایس ایس پی تھے، اس کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ لاڑکانہ کا ایس ایس پی بنا دیا گیا تھا۔ وہ اتنے زیادہ قریب ہو گئے تھے بلاول بھٹو کے کہ پھر ان کی اپنی چوائس پر جو ہے بلاول بھٹو نے جو ہے وہاں لاڑکانہ سے جو ہے عرفان بلوچ جو ڈی آئی جی تھے ان کا وہاں سے ٹرانسفر کر کے ان کی خواہش پر جو ہے اس وقت جو تھے ڈی آئی جی جو تھے کیا نام ہے ناصر آفتاب کو انہوں نے لاڑکانہ کا ڈی آئی جی بنا دیا تھا۔ لیکن اسی دوران جو ہے پھر کہتے ہیں نا کبھی عروج اور کبھی زوال، وہ زوال ایسا آیا اس کو مسعود بنگش کو کہ ان کی جو ہے جارحانہ آپریشن یا جارحانہ اقدامات کے زد میں جو ہے خود پیپلز پارٹی کا ایک دوسرا مضبوط گروپ آ گیا، یعنی کہ سہیل انور سیال کا گروپ ان کے زد میں آ جاتا ہے، اور اس زد میں ایسے آتے ہیں کہ پھر جو ہے وہ خود اس کی سزا جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ مسعود بنگش ایس ایس پی لاڑکانہ کو ملتی ہے کہ انہیں وہاں سے ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، بلکہ انہی کے ٹرانسفر کے تسلسل میں جو ہے بالآخر جو ہے لاڑکانہ کے ڈی آئی جی ناصر آفتاب کو بھی جو ہے وہاں سے اکھیڑ کے پھینک دیا جاتا ہے آپریشن میں غفلت و لاپرواہی کا الزام لگا کر۔ حالانکہ کڑیاں وہی ہیں کہ یہ ایک ہی چین سے آئے تھے، اور جو پیپلز پارٹی کا جو دوسرا گروپ ہے سہیل انور سیال والا، وہ چونکہ اب ان کے خلاف ہو گیا تو اب انہیں کوئی نہ کوئی بہانہ چاہیے، تو اس بہانے کے عوض ہی انہیں جو ہے ناصر آفتاب کو بھی وہاں سے تبدیل کر دیا گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ کبھی کے دن بڑے کبھی کے راتیں بڑی۔ اس وقت جو ہے وہ مسعود بنگش جو ہے مکمل طور پر زیر عتاب ہیں، اور ان کا کوئی بھی حربہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ رہا۔ ناظرین، یہ جو لاک ڈاؤن ہے،
یعنی کہ یہ کورونا کی وجہ سے جو مرض پھیل رہا ہے، لاک ڈاؤن ہے، لاک ڈاؤن میں دنیا کے تمام کاروبار چاہے کسی بھی ملک میں ہو، وہ تمام کے تمام کاروبار جو ہے اوپر کے بجائے نیچے آ رہے ہیں، وہ چاہے پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، انڈیا ہو، کہیں بھی ہو۔ پاکستان میں خاص طور پر کراچی کے اندر جو ہے تمام کے تمام کاروبار ٹھپ ہو گئے، ماں سوائے پولیس کے کاروبار کا۔ یعنی پولیس کے کاروبار کو جو ہے اس لاک ڈاؤن سے جو ہے دن دگنی رات چگنی ان کو ترقی ہوئی۔ یعنی کہ میں یہ کہوں کہ اس وقت کراچی کے تمام تھانوں کے جو پولیس ہے ان کی پانچوں انگلی میں اور سر کڑائی میں ہے تو غلط نہیں ہوگا۔ یعنی کہ اس لاک ڈاؤن کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کراچی پولیس کو ہوا ہے۔ ہر پولیس کا جو ایس ایچ او ہے، ہیڈ مورر ہے تھانے کا، بیٹ جمع کرنے والا ہے یا بیٹ ڈیوٹی کرنے والے سپاہی، ہر ایک کے جو ہے اس وقت جیبیں جو ہیں گرم ہیں۔ لاک ڈاؤن کے بہانے دکانیں فوری بند کرو، یہ بند کرو، 1 گھنٹے کی مہلت مانگتے ہیں تو یہ اپنی جیبیں کھول دیتے ہیں، پیسے مانگتے ہیں اور پیسے کے عوض جو ہے ان کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں اور وہ اپنا کاروبار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اسی لاک ڈاؤن کا جو ہے وہ سب سے زیادہ فائدہ جو ہے پولیس والوں کو ہوا ہے۔ وہیں چلتے ہیں اب پروگرام کے اگلے خبر کی جانب۔ خبر یہ ہے کہ ایک جو ہے کیا نام ہے اس کا آفس سپرنٹینڈنٹ جو پولیس میں ہوتے ہیں، اب ان بیچاروں کے لیے جو ہے وہ فتح علی رحیمو جو ہے جو کہ سیکشن افسر ہیں یہاں پر ہوم ڈپارٹمنٹ، وہ ان کے لیے جلاد بن گیا ہے۔ پچھلے 10 سالوں سے جو ہے کسی آفس سپرنٹینڈنٹ کی جو ہے گریڈ 17 سے 18 یعنی اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے ان کی پرموشن ہی نہیں ہو رہی ہے، ڈی پی سی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ 10 سالوں سے ایک بڑا لمبا عرصہ ہے۔ اس سلسلے میں بہت سارے جو ہے آفس سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں اور تقریباً باقی جو ہے ریٹائرمنٹ کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ سب کا جو ہے یہ متفقہ طور پر یہ کہنا ہے کہ ان کے پرموشن کی راہ میں جو ہے یہ جو فتح علی رحیمو ہے یہ سیسا پلائی دیوار بن چکا ہے۔ جب تک انہیں رشوت نہیں دی جاتی یہ کسی کے پرموشن کے کیس کو پٹ اپ ہی نہیں کرتا ہے، یہ ڈی پی سی ہونے ہی نہیں دیتا۔ یعنی سمجھ میں یہ نہیں آ رہا کہ ہوم سیکرٹری جو ہے وہ عثمان چاچڑ ہیں یا کہ فتح علی رحیمو ہیں، چیف منسٹر جو ہے وہ مراد علی شاہ ہیں یا فتح علی رحیمو۔ اس لیے کہ فتح علی رحیمو کا ہی سب کچھ چلتا ہے، وہ اگر کہیں گے دن ہے تو دن ہے، وہ کہیں گے رات ہے تو رات ہے۔ یعنی وہاں پرموشن جو ہے نہیں ہو رہا ہے پچھلے 10 سالوں سے۔ ابھی بھی جو ہے 2020 سے جو ہے وہ انہوں نے پرموشن کی جو ہے وہ سینیارٹی مانگی تھی، سینیارٹی بھجوا چکے ہیں، لیکن اب 5-6 مہینے گزر چکے ہیں، اب تک اس پر کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ اس سلسلے میں بعض آفس سپرنٹینڈنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہماری جو ہے وہ 6 ویکینسیاں ہیں اسسٹنٹ ڈائریکٹروں کی، اور ہر سال جو ہے ان کا بجٹ آتا ہے اور پھر بعد میں جو ہے اس بجٹ کو سلنڈر کیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کا خرچ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہاں کسی کی پوسٹنگ ہی نہیں ہوئی، کسی کا پروموشن ہی نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ڈپٹی ڈائریکٹر کی بھی ان کی 2 پوسٹیں تھی پچھلے کئی سالوں سے، چونکہ اس میں کسی کی پوسٹنگ نہیں اتری، وہ پوسٹیں خالی رہی ڈپٹی ڈائریکٹر کی، تو وہ پوسٹیں جو ہے پھر انہوں نے اس کو کنورٹ کر لی تھی ایس پیوں کے لیے، 2 ایس پیوں کے لیے 2 ایس پیوں کی سینکشن ہو گئی، وہ پوسٹیں ایک طریقے سے جو ہے اس کو ابولش کر دی۔ اور اب انہیں یہ ڈر ہے کہ یہ فتح علی رحیمو کی سازشوں کی وجہ سے جو ہے کہیں ان کی جو اسسٹنٹ ڈائریکٹر کی جو 6 پوسٹیں ہیں یہ بھی ان کو بھی کہیں وہ ابولش نہ کر دیں۔ یہ ان کو خطرہ ہے، ان کو ڈر ہے کہ وہ ایک جلاد جو ان کے آگے بیٹھا ہوا ہے ان کو روپیہ چاہیے، روکڑا چاہیے، روکڑے کے بغیر جو ہے وہ کسی کو آگے بڑھنے یعنی ترقی دینے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اب یہ بھی کہتے ہیں کہ ایک ان کی بدعنوانی کا، رشوت ستانی کا ایک تازہ ترین کیس یہ سامنے آیا ہے کہ ایک مجیب الرحمان میمن تھے، آفس سپرنٹینڈنٹ تھے، جو کہ 2017 میں جو ہے ٹریفک کے حادثے میں وہ جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ان کی پینشن کا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ 3 سال سے 4 سال سے جو ہے ان کی اہلیہ، ان کی بیوہ جو ہے وہ چکر کاٹتی رہی ہوم ڈپارٹمنٹ کے دفاتر کے، لیکن کسی نے ان کی کوئی فریاد نہیں سنی، اور بالآخر جب ان سے رابطہ تو انہوں نے روکڑا مانگا، پیسے مانگے، اور پیسے دینے کے بعد اب جا کر جو ہے ان کی پینشن جو ہے وہ ان کو دے دی گئی، ان کے شوہر کی شروع ہو گئی، ان کو ملنا شروع ہو گئی۔ ان کی ایک صاحبزادی جو ہے وہ میڈیکل یونیورسٹی کی طالبہ تھی، اور محض پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ
فیس نہ جمع کر سکے، ان کا سال ضائع ہو گیا، جس کا ذمہ وار کوئی اور نہیں بلکہ یہی جو سیکشن افسر ہیں ہوم ڈپارٹمنٹ کے رحیم، وہ اس کے ذمہ دار ہے، جو ان تمام آفس سپرنٹنڈنٹ کے لیے اس وقت ایک جلاد سے کم نہیں۔ ان تمام جو آفس سپرنٹنڈنٹ جو اس وقت متاثر ہیں، وہ اس وقت جو ہے وہ خود سندھ کے جو وزیر اعلیٰ ہے مراد علی شاہ سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے اور انہیں ان کا جائز حق دیا جائے، جو کہ ان کو جو ہے رحیمو جو ہے وہ دینے کو تیار نہیں، بلکہ ان سے جو ہے مطالبہ کر رہا ہے رقم کا۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اب میں اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔